جن کے خول وہاں سے لطیف کھوسہ کے گھر کے باہر سے ملے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نی جرک ریئیکشن میں اور یہ سیاسی ایک اقدام کیا ہے۔ صحیح ہے، وہ اور دو ساتھ پولیس کانسٹیبل مثلا رابری ایک ایریے میں ہوئی تو فوراً جو رابرز ہیں ان کا ریکارڈ نکال لیا جاتا ہے وہاں سے۔ 90% یہی محسن عرف لمبا ہی اس میں انوالوڈ ہے کیونکہ وہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید الہی۔ ناظرین، 2 روز پہلے ہم نے جو ایک کیس تھا، اندھا کیس کا سراغ لگانے کی رپورٹ آپ کو دی تھی۔ ایک فائرنگ ہوئی تھی جو ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے گھر پہ، اور اس پہ پولیس نے چند روز میں ہی ایک ملزم کو پکڑ لیا۔ ایک اندھا کیس تھا، نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی، لیکن پولیس نے تندہی سے کام کر کے ایک ملزم کو پکڑ لیا اور اس نے کنفیشن بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اور وہ کنفیشن ہم نے آپ کو پیش بھی کیا تھا اپنی ویڈیو میں۔ اس میں ایک پیش رفت یہ ہوئی، بلکہ 2 پیش رفت ہوئی ہیں۔ ایک پیش رفت تو یہ ہوئی ہے کہ اس سے جو کہا جا رہا تھا کہ ریمانڈ کے دوران اس سے جو پستول جس سے فائر کیا گیا ہے وہ اس سے برآمد کی جائے گی، تو وہ پستول برآمد کی جا چکی ہے، اگرچہ پولیس نے ڈسکلوز نہیں کیا، کیونکہ پولیس اب یہ چاہ رہی ہے کہ جب یہ عید کی چھٹیاں ختم ہوں اور منڈے کو جو پنجاب فورینزک لیب ہے وہ کھلے تو وہاں پہ اس کا بیلسٹک انالیسس کرایا جائے گولیوں کا، اور ثابت ہو کہ وہ گولیاں جن کے خول وہاں سے لطیف کھوسہ کے گھر کے باہر سے ملے ہیں وہ اس پستول کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے لیے انتظار کر رہی ہے، تاکہ اگرچہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہی ملزم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ فورینزک انالیسس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فوری طور پہ جب پولیس نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کانفرنس کی تو امیڈیٹلی جواباً ایک پریس کانفرنس کر دی لطیف کھوسہ صاحب نے، اور ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی، یعنی 2 مین جو اسٹالورٹ جو بڑے ریناؤنڈ لائرز بھی ہیں اور اب عمران خان کے بڑے وہ سپورٹر بھی ہیں، انہوں نے فوری طور پہ پریس کانفرنس کی اور اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بات پولیس جو پیش کر رہی ہے غلط ہے۔ اب یہ جو ریجیکٹ کیا انہوں نے، یہ بڑا حیران کن تھا، کیونکہ جو انہوں نے سوال کیے ہیں کھوسہ صاحب نے، جو آبزرویشن دی ہیں، اور جو اعتزاز احسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نی جرک ریئیکشن میں اور یہ سیاسی ایک اقدام کیا ہے۔ دیکھیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ملزم ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ انہوں نے پولیس سے بات ہی نہیں کی، پولیس سے پوچھا ہی نہیں کہ ملزم جو ہے وہ آپ نے پکڑ لیا ہے، ذرا میرے سے بات کرائیں کہ کیا ہوا، اس کو سامنے کرائیں، یا اسی کوئی یہ نہیں پوچھا انہوں نے۔ البتہ پریس کانفرنس میں 2 سوال کیے لطیف کھوسہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا کہ یہ کیسے پکڑا گیا، کہاں سے پکڑا گیا۔ 2 سوال انہوں نے مین کیے، اور ایک آبزرویشن یہ انہوں نے دی کہ میرے سے پولیس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب پہلے جو آبزرویشن ہے اس پہ میں آتا ہوں۔ پولیس کی ایف آئی آر اگر دیکھیں، اگر جو اس کیس کی ایف آئی آر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 16 اور 17 کی درمیانی، یعنی 16 اور 17 جون کی درمیانی رات کو 1:30 بجے رات کو یہ فائرنگ ہوئی کھوسہ صاحب کے گھر، جو واقعہ ڈی ایچ اے میں ہے، وہاں لاہور میں، وہاں فائرنگ ہوئی، اور 15 پہ سحر کھوسہ نے کھوسہ صاحب کے بہاف پہ کال کی 15 پہ، یعنی ریسکیو کے لیے۔ تو پولیس کو جو پتہ چلا تو وہاں پہ اے ایس آئی نیاز جو ڈی ایچ اے کے اے تھانہ کے اے ایس آئی ہیں، وہ اور 2 ساتھ پولیس کانسٹیبل موقع پہ پہنچ گئے۔ موقع پہ لطیف کھوسہ صاحب خود ملے رات کو ہی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کو فائرنگ ہوئی ہے اور میرے گیٹ پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ اسی پولیس کی جو کنٹینجنٹ تھا، اے ایس آئی 2 کانسٹیبل، انہوں نے اس کا معائنہ کیا، 4 گولیاں گیٹ میں لگی ہوئی تھیں اور 6 خول ملے وہاں سے، 30 بور .30 کیلیبر کی پسٹل کے، وہاں سے انہیں خول ملے جو انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ پھر دوبارہ جب معائنہ کیا تو گیٹ کے اندر بھی ایک گولی جو پینیٹریٹ کر کے وہاں پہ ایک جو ان کی گاڑی کھڑی تھی اس کے بمپر پہ بھی لگی ہوئی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ چیزیں اکٹھی کی، ان سے یہ بات کی،
اور انہوں نے کہا کہ آپ فارملی، کیونکہ 15 پہ کال کی ہے تو اب آپ ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کر دیں. تو کوسا صاحب نے اس پہ کہا، جو پولیس ذرائع بتا رہے ہیں، کہ میں بہت مصروف ہوں تو میں پھر آ جاؤں گا. پولیس نے صبح تک اس کا انتظار کیا، کوسا صاحب تشریف نہ لائے تو اگلے دن پولیس نے خود اسی اے ایس آئی کی مدعیت میں کمپلیننٹ بناتے ہوئے اس کیس کو رجسٹر کر لیا. آپ یہ دیکھیے، چونکہ وہ انفلوئنشل آدمی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ایشو بنے گا اور وہ نہیں آ رہے، تو پولیس نے پرامپٹلی کیس درج کر لیا اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو کلیم کر رہے ہیں کوسا صاحب کہ ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بار بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اب دوسرا سوال، ان کے جو 2 سوال ہیں کوسا صاحب کے. اچھا، اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں سوال مجھے سامنے بٹھائیں، ڈی آئی جی کو، آئی جی کو، میں سوال کروں گا اور ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. انہیں معلوم ہے، وہ قانون دان ہیں، بڑے ماہر قانون دان ہیں، کہ پولیس کے کوئی ایسے رولز تو نہیں ہیں کہ پولیس آئی جی کو، ڈی آئی جی کو سامنے بٹھایا جائے اور یہ سوال کریں گے. سوال کرنے آپ کورٹ میں جا کے سوال پیش کر دیں کہ یہ میرے سوال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اعتزاز صاحب کو نہ کوسا صاحب کو کسی پیش رفت کا نہیں پتہ تھا تفتیش کی. اس کے بغیر ہی انہوں نے سیاسی اقدام کرتے ہوئے اس کو آ کے ریجیکٹ کر دیا. بہرحال جو کوسا صاحب کے 2 سوال ہیں کہ کیسے اس کو پکڑا، کہاں سے پکڑا، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جب یہ فائرنگ ہوئی اور یہ رپورٹ پہنچی اور درج ہوئی تو فوری طور پہ پہلے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جس نوعیت کا جرم کیا گیا ہو، ریکارڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ تر یہ جرم کرنے والا ہے. مثلا رابری ایک ایریے میں ہوئی تو فوراً جو رابرز ہیں ان کا ریکارڈ نکال لیا جاتا ہے، وہاں سے ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کا ٹارگٹ کلرز ہیں، ان کا نکال لیا جاتا ہے اور اس میں سے پھر شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے. اس واقعے پہ جو فائرنگ والا تھا، یہ چونکہ واقعہ فائرنگ کا تھا جس میں کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا لیکن گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی، تو عام طور پہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ سیکشن 440 پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ کی 440 سیکشن کے تحت جو ہے وہ رجسٹر کیا جاتا ہے. تو تمام پنجاب خصوصاً لاہور کے جو 440 کے عادی ملزمان یا مجرمان تھا، ان کا ریکارڈ نکالا گیا. ان میں سے شارٹ لسٹ کرتے ہوئے یہ جو محسن لمبا ہے، اس کا نام بھی آیا. اس کے خلاف 14 کیسز رجسٹر ہیں جس میں 440 پی پی سی کے کیسز بھی ہیں. اس کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا اور لوگوں کو بھی رکھا گیا، لیکن یہ ایک ہی علاقے میں زیادہ آپریٹ کر رہا تھا، ملت پاک تھانے میں اور ایک آدھ مسلم ٹاؤن میں بھی ہوئے ہیں. تو وہاں کے جو تفتیشی سے تھے انہوں نے خاص طور پہ اس پہ نظر رکھی اور 2 دن بعد انہیں یہ کنفرمیشن لگی کہ یہ ملزم ہو سکتا ہے، تو اس کو پکڑ کے تفتیش کی گئی اور وہ اس کے اوپر وہ مان گیا. اور جہاں تک کہاں سے پکڑنے کا تعلق ہے، جیسے میں نے عرض کیا 14 کیسز ہیں اس پہ، 14 کے 14 تقریباً ایک ہی ایریے کے ہیں. اس میں ضمانتوں پہ رہا ہے، اس کا گھر کا ایڈریس جو ہے ریکارڈ پہ موجود ہے اور اس کا عدالتوں میں بھی پیش ہوتا ہے، ضمانتوں پہ ہے، پیروی کر رہا ہے کیسوں کی. تو اس لیے اس کو کہیں سے پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ اس کو تو تفتیشی بلا بھی سکتا ہے کہ آنا ذرا، تم بیل پہ ہو لیکن یہ پوچھنا ہے. تو اس لیے کوئی اس میں حیران ہونے کی بات نہیں. تو دونوں سوالوں کے جواب مل گئے آپ کو کوسا صاحب. اب لیکن اس اقدام کے بعد پولیس جو ہے وہ اس بات پہ تو شور ہے کہ یہ 90% یہی محسن عرف لمبا ہی اس میں انوالوڈ ہے، کیونکہ وہ ان کو اس جگہ پہ لے کے گیا، موقع واردات پہ لے کے گیا، نشاندہی کی، بتلایا کہ کیسے فائر کیا تھا. اس کے باوجود پولیس یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا فورینسک انالیسز ہو جائے، بیلسٹک انالیسز ہو جائے پسٹل کا اور خول کا آپس میں، تاکہ میچ ہو جائے. کیونکہ جب وہ ایک گولی چلتی ہے ایک پسٹل سے تو رائفلنگ جو ہوتی ہے اندر سے اس کے گروپ سے اس طرح کے اسپیسیفک نشان آتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گولی اس سے چلی ہوئی ہے. تو اس کی کنفرمیشن کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی اس کیس میں 2 مسنگ لنکس ہیں. ایک وہ کاشف جس کے تھرو یہ واردات ہوئی، زبیر نیازی نے اسے کہا اور اس نے آگے اس کو ہائر کیا. اگرچہ محسن
لمبا جو ہے خود بھی پی ٹی آئی کا ہے اور ان کے جلسوں میں بھی جاتا رہا ہے جہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی رہی زبیر نیازی سے اور کاشف سے. اب کاشف کا اور زبیر نیازی کا ضروری ہے کہ ان کے بیانات آئیں جو کہ مسنگ لنکس ہیں. وہ ہوں گے تو کوئی چیز اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکے گی کہ یہی ملزم ہے. اور پولیس نے چونکہ جب سے انہوں نے کہا ہے کہ ریمانڈ اپنے پریس کانفرنس میں کوثر صاحب نے کہ میرے پاس پولیس نے نہیں آئی نہ پوچھا ہی نہیں ہے تو پولیس نے اب یہ طے کیا ہے کہ تمام ریکارڈڈ وزٹ ہوں گے ان کے گھر پہ تاکہ ان کو میسج کیا جائے گا اور اینڈرائڈ کے ذریعے ان کے گھر پہ جا کے میسج کیا جائے گا جس پہ ٹائم اور ڈیٹ اور لوکیشن آ جائے گی، لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کہاں پہ کھڑے ہو کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کا یہ جو کلیم ہے یہ بھی ختم ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 روز میں اس پہ پیش رفت ہوگی اور یہ کنفرم ہو جائے گا کہ کیا محسن لمبا لطیف کوسہ کے گھر پہ فائرنگ میں ملوث ہے یا نہیں، اور کیا زبیر نیازی نے ان کو 1 ملین جو دینے کا وعدہ کیا جس میں سے 1 لاکھ دے دیا تھا وہ بات کس حد تک درست ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 روز میں اس چیز کے پہ پولیس اس نتیجے پہ پہنچ جائے گی. صرف یہ کرنا ہوگا کہ پولیس کو، اور اچھی اپروچ کی ہے پولیس نے کہ فورینزک کے اوپر چلے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کا شک شبہ نہ رہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اہم کیس ہے، اہم اس لیے بن گیا اگرچہ اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا یا خدا نخواستہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ پولیٹیسائز کیا گیا اور 2 بڑے نام ہیں اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوثر صاحب، اور وہ ایک دم وہ پیروی کرنے والے بھی بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے. تو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کو ٹھیک نہیں ہے اپروچ. جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کو اسی طرح ٹریٹ کر دینا چاہیے، اور جو پولیس کی ایفرٹ ہے، جو صحیح ایفرٹ ہے، اس کو میرا خیال ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور ناظرین، ہم جو اس پہ مزید پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. شکریہ.